بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1863 ہے اور آج سورۃ الشورى کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 13 اور 14، 13 and 14۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، شرع اس نے مقرر کیا، لکم تمہارے لیے، من الدین دین سے، ما وہ جو وصا اس نے وصیت کی بھی اس کی، نوح کو، والذی اور وہ جو اوحینا ہم نے وحی کی، الیکا آپ کی طرف، وما اور وہ جو وصینا ہم نے وصیت کی بھی اس کی، ابراہیم و موسیٰ اور موسیٰ و عیسیٰ اور عیسیٰ کو، ان اقیمو کہ تم قائم رکھو، الدین اس دین کو، ولا تتفرقوا اور تم جدا جدا نہ ہو، فیہ اس میں، کبرا گراں گزرتی ہے، علی المشرکین مشرکوں پر، ما وہ بات کہ تدعوہم آپ بلاتے ہیں ان کو، الیہ اس کی طرف، اللہ یجتبی چن لیتا ہے، الیہ اپنی طرف، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، وہ یہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے، الیہ اپنی طرف، من ینیب اس کو جو رجوع کرتا ہے، وما تفرقوا اور وہ جدا جدا نہ ہوئے، الا مگر، من بعدی بعد اس کے کہ جاہم آ گیا ان کے پاس، العلم علم، بغیم سرکشی سے، بینہم آپس میں، ولولا کلمۃ اور اگر نہ ہوتی ایک بات، سبقت جو پہلے سے تھی، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، الی اجل مسمی ایک وقت مقرر تک، لقضی تو ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، بینہم ان کے درمیان، وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ جو اوریثو وارث بنا دیے گئے، الکتاب اس کتاب کے، من بعدہم ان کے بعد، لفی شک البتہ ایسے شک میں ہے، منہ اس سے، مریب جو اضطراب میں ڈالنے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ طے کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور جو اے پیغمبر ہم نے تمہارے پاس وحی کے ذریعے بھیجا ہے، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ تم دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا، پھر بھی مشرکین کو وہ بات بہت گراں گزرتی ہے جس کی طرف تم انہیں دعوت دے رہے ہو۔ اللہ جس کو چاہتا ہے چن کر اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور جو کوئی اس سے لو لگاتا ہے اسے اپنے پاس پہنچا دیتا ہے، اور لوگوں نے آپس کی عداوتوں کی وجہ سے دین میں جو تفرقہ ڈالا ہے وہ اس کے بعد ہی ڈالا ہے جب ان کے پاس یقینی علم آ چکا تھا۔ اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معین مدت تک کے لیے ایک بات سے پہلے سے طے نہ ہوتی تو ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا،
اور ان لوگوں کے بعد جن کو کتاب کا وارث بنایا گیا ہے وہ اس کے بارے میں ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جس نے انہیں خلجان میں ڈال رکھا ہے۔ ان 2 آیتوں میں 9 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ طے کیا ہے جس کا حکم اس نے حضرت نوح علیہ السلام کو دیا تھا۔ دوسری بات ہے، پیغمبر جو چیز ہم نے تمہارے پاس وحی کی اور جس چیز کی وصیت تمہیں کی اسی چیز کو ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو کی تھی۔ تیسری بات، وہ وصیت یہ ہے کہ تم دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ چوتھی بات، مشرکین کو وہ بات بہت گراں گزرتی ہے جس کی طرف تم انہیں دعوت دے رہے ہو۔ پانچویں بات، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ چھٹی بات، جو کوئی اس سے لو لگاتا ہے اسے اپنے پاس پہنچا دیتا ہے۔ ساتویں بات، لوگوں نے آپس کی عداوتوں کی وجہ سے دین میں جو تفرقہ ڈالا ہے وہ اس کے بعد ہی ڈالا ہے جب ان کے پاس یقینی علم آ چکا تھا۔ آٹھویں بات، اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک متعین مدت تک کے لیے ایک بات پہلے سے طے نہ ہوتی تو ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ نویں بات، ان لوگوں کے بعد جن کو کتاب کا وارث بنایا گیا ہے وہ اس کے بارے میں ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جس نے انہیں خلجان میں ڈال رکھا ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو وحی ہم نے آپ کی جانب بھیجی ہے اور جس راستے پر ہم نے آپ کی امت کو چلنے کا حکم دیا ہے یہ وہی راستہ ہے جس پر چلنے کا ہم نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو دیا تھا، اور جو وحی ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھیجی ہے، جن باتوں کی آپ کو وصیت کی ہے، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، انہی باتوں کا ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی حکم دیا تھا۔ تو یہ سلسلہ آپ سے پہلے کے انبیاء علیہم السلام سے چلا رہا ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد بھی یہ حکم ہم نے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیا تھا۔ اس میں اور آپ کو دیے گئے حکم میں کسی قسم کا کوئی بنیادی فرق نہیں ہے، اور وہ حکم یہ تھا کہ دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ بس اتنی سی بات تھی جو ہم آپ سے بھی اور ان سے بھی کہہ رہے ہیں، مگر ان مشرکین کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور جس ایک اللہ کی عبادت کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں اس سے انہیں بڑا بھاری دکھ رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اسے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، یعنی اسے دین کی توفیق نصیب فرماتا ہے، اور جس کو اللہ ہدایت سے روکے رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پر آپ کی باتیں گراں معلوم ہوتی ہیں اور وہ ایمان سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان مشرکین و کفار کے پاس اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دیگر انبیاء کے ذریعے یہ اطلاع دے دی کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ انہیں یہ سب معلوم ہونے کے بعد یہ لوگ بھٹک گئے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اطلاع نہیں دی، تمام انبیاء کے ذریعے انہیں مطلع کیا جاتا رہا، پھر بھی یہ لوگ بھٹک گئے، اور یہ سب ان لوگوں نے آپسی دشمنی کی وجہ سے کیا کہ ہماری قوم میں سے اللہ نے نبی کیوں نہیں بنایا، اس قوم میں سے کیوں بنایا۔ بس یہی حسد اور بغض کی وجہ سے ان لوگوں نے ایمان نہیں اپنایا، حالانکہ انہیں یہ بات معلوم ہے کہ یہ نبی برحق ہیں اور جس چیز کی دعوت یہ دے رہے ہیں وہ بھی سچی ہے، مگر پھر بھی آپسی دشمنی نے انہیں ہدایت سے روک کے رکھا ہے۔ اگر یہ دشمنی نہ ہوتی تو شاید یہ لوگ ایمان لا لیتے۔ اللہ انسانوں کے دلوں کو دیکھ کر ہدایت دیتا ہے، جب ان کے دل میں ایمان کی جگہ حسد، عداوت اور دشمنی بھری ہو تو پھر اس دل میں ایمان کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ ان کے اعمال پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انہیں ہلاک کر دیا جاتا، مگر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے تقدیر کا فیصلہ کر رکھا ہے کہ کب کون مرے گا اور کس کی حیات کتنی ہوگی۔ اگر یہ معاملہ طے نہ ہوتا تو اب تک ان مشرکین کا خاتمہ ہو چکا ہوتا۔ اس مہلت کو یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم حق پر ہیں اسی لیے ان پر عذاب نہیں آیا، بلکہ یہ تو مہلت ہے جو انہیں مل رہی ہے۔ عذاب تو ان پر آئے گا، یہاں نہیں تو آخرت میں تو ان کا ٹھکانہ عذاب ہی ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔